السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث۔ ناظرین، عالمی منظر نامے پر اس وقت ایک ہی سوال ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سفارتکاری اور محاذ آرائی کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ کی 9 نکاتی تجاویز کے جواب میں ایران کا 14 پوائنٹس کا تفصیلی پلان سامنے آیا ہے جو پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوایا گیا۔ ایرانی پلان یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب وقتی جنگ بندی نہیں بلکہ مستقل جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ ایران نے 30 دن میں تمام متنازع ایشوز کو حل کرنے، پھر خطے سے امریکی فوجی انخلا، برسوں سے جاری معاشی پابندیوں کے خاتمے اور جنگ میں ہونے والے نقصانات کے ازالے جیسے مطالبات کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ اب گیند واشنگٹن کے کورٹ میں ہے کہ وہ جنگ چاہتا ہے یا پھر سفارتکاری چاہتا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایرانی منصوبے کو قابل قبول نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی ہم ان تمام پروپوزلز کا جائزہ لیں گے جو کہ ایران نے سامنے رکھے ہیں، یہ صدر ٹرمپ نے کہا۔ ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے یہ اندیا بھی دیا کہ ایران پر حملے دوبارہ شروع ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔ تو سوال یہ کہ ایران کی جو نئی تجاویز سامنے آئی ہیں، کیا ان کو امریکہ کی طرف سے قبولیت مل سکتی ہے؟ کیا اس میں گنجائش ہے؟ اور اگر نہیں تو کیا خطہ ایک نئی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ جنگ اور سفارتکاری میں سے کون غالب آتا دکھائی دے رہا ہے اس محاذ میں؟ اس پر بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں مجھے جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار نجم ثاقب صاحب، ظفر ہلالی صاحب اور پی جے میر صاحب۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ نجم ثاقب صاحب، میں IRGC کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ٹرمپ کو اب 2 چیزوں میں سے ایک کو چننا ہوگا، یا تو امپاسبل ملٹری آپریشن ود ایران اور ا بیڈ ڈیل ود ایران۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ جو آپ نے پاسداران کی خبر بتائی ہے نا جی، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ چنیں کہ آپ کو ایک بیڈ ڈیل چاہیے یا آپ کو ناممکن جنگ چاہیے۔ ناممکن یعنی امپاسبل قسم کی کوئی جنگ جو ہے وہ چاہیے۔ اب یہ کہ یہ انہوں نے کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ 3 دفعہ ہماری اطلاعات کے مطابق 3 مرتبہ جو ہے وہ لچک دکھائی جا چکی۔ ایران نے 3 مرتبہ اپنے سٹانس کو، اپنی پوزیشن کو، چاہے وہ نیوکلیئر ہے، چاہے وہ آبنائے ہرمز کی بات ہے، چاہے وہ افسودگی یورینیم کی بات ہے، اس نے 3 مرتبہ لچک دکھائی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ اب وہ اس جگہ پہ ٹک گئے ہیں۔ اس سے زیادہ لچک نہیں دکھائی جا سکتی۔ ادھر سے جو ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جو US ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے خیال میں یہ ہے کہ ابھی بات بنی نہیں ہے، اسی لیے دھمکیاں جاری ہیں۔ جنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، ایران کو چاہیے کہ وہ یہ کرے، ایران کو چاہیے کہ وہ یہ نہ کرے، تو یہ بھی چل رہا ہے۔ ادھر سے ایران کا موقف جو ہے وہ اب لگتا ہے کہ فائنل ہو گیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ آپ دونوں میں سے چنیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میسج دیا ہے کہ اس کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ اب ہوگا کیا؟ سوال یہاں پہ سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر فریقین جو ہیں وہ آپس میں ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اس طرح سے کریں گے، دوسری فریق کہہ رہی ہے نہیں ہم اس طرح سے کریں گے، تو ہوگا کیا؟ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جو ہے نا وہ ایج پہ کھڑے ہیں۔ کانگریس سے تو بچ گئے ہیں نا وہ 2 مہینے والی شرط وغیرہ، لیکن ایران کے ارادوں سے نہیں بچ سک رہے۔ پھر دنیا بھر کا پریشر ہے، وہ بھی ان کے اوپر موجود ہے۔ امریکن اپنے ان کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کھکھیڑ شروع کر دی ہے، وہ بھی پریشر موجود ہے۔ دوسری طرف جنگ نے ایران کو معاشی طور پر کمزور تو کر دیا ہے، ایران کو معاشی طور پر کمزور کر دیا ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے اپنی غیرت، حمیت اور عزت وغیرہ جو ہے اس میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس میں اس نے بلنک نہیں کرنا۔ یہ وہ وقت ہے جو اعصاب کی جنگ اس وقت جاری ہے، وہ اس نے نہیں ہارنی۔ تو ہوگا کیا سفارتکاری چلے گی؟ کیا جنگ ہی جاری رہے گی؟ تو یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کی، ہم سارے پینلسٹ آپ کے ساتھ مل کے۔ ایک ہے کیا ہونا چاہیے، ایک ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دونوں کو لچک دکھانی چاہیے اور بات ختم کرنی چاہیے اور واپس جانا چاہیے اس جگہ پہ جبکہ امریکہ بہت ایک مضبوط سپر پاور، مضبوط ملک تھا جنگ سے پہلے۔ ادھر واپس جائیں، پوری طرح سے نہیں کر سکتے لیکن آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ دوسری طرف ایران نے بتا دیا کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ایک سپر پاور کا بھی۔ بالکل
کیسے کیا, کن دوستوں کی مدد سے, غیبی امداد سے کیا, ویسے کیا, لیکن کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں. بالکل ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو ڈیل جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو کہ اب ایک بیڈ ڈیل بن گئی ہے بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, وہ تو اس بیڈ ڈیل کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ اس پہ ٹھیک کرو. جو پاسداران بیڈ ڈیل کہہ رہے ہیں یہ ایک آخری چیز ہے, اس کو مان لیں, اس کو مان لیں. زندگی ختم تو نہیں ہو رہی. ابھی کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ کی بات چیت نہیں ہو سکے گی؟ پاکستان سے نہ مدد لیں, آپس میں بات کر لیجئے گا. قطر ہے آپ کا, اوسلو, آپ یعنی ناروے جا کے بات کر لیں. تو ایسے لگ رہا ہے جس طرح کہ دو ضدی لوگ جو ہیں اپنی ضد میں پورے گھر کے سکون کو ستیہ ناش کر رہے ہیں. اخلاقی آرگومنٹ جو ہے کہ جی یہ کرنا چاہیے ایران کو اور یہ چاہیے, اس وقت اس کی بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, جو عسکری آپ کا آرگومنٹ ہے وہ چل چکا. اس میں پتہ لگا کہ ایران جو ہے اگر جیتا نہیں ہے تو پھر وہ ہارا بھی نہیں ہے. اب ہو کیا رہا ہے اور ہو کا کیا, یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں. جی, ہو یہ رہا ہے کہ اعصاب کی جنگ جاری ہے اور امریکہ کسی وقت بھی کسی طریقے سے بھی حملہ کر سکتا ہے. اس کی تو گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے. صحیح بات ہے. کیا ہونے والا ہے؟ لگتا یہی ہے کہ سفارتکاری کی طرف واپس آنا پڑے گا. صرف ایک کھڑکی کھولنی ہے کسی نے. وہ پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے, کھڑکی کھولنی ہے صدر ٹرمپ کے لیے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ بابا یہ آپ کی اچیومنٹس آلریڈی ہو چکی ہیں, اب بس کر دیتے ہیں. وہ کھڑکی جو ہی کھلے گی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جنگ کے خطرے کی جہاں تک بات ہے, لکھ لیجئے کہ مشرق وسطیٰ کے سارے مسائل وہیں کے وہیں پڑے ہیں. ابھی تو کوئی بات نہیں کر رہا دو ریاستی حل کا. کنٹرول کس کا ہے اس علاقے میں, اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ اسرائیل ڈٹا ہوا اور یعنی اس کے تمام حملے یعنی لبنان میں جاری ہیں غزہ کے بعد اور ویسٹ بینک کے بعد. کنٹرول کی بات ہے, دو ریاستی حل ہے. اس کے علاوہ اور مسئلے مسائل ہیں جو اس تیل کے, اور یو اے ای جو نکلا ہے اوپیک سے, کئی قسم کے مسائل ہیں. مسائل رہیں گے. فی الحال جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے اور امریکہ کو تھوڑی سی لچک دکھانی ہی پڑے گی آخر میں. بالکل ٹھیک ہے. ظفر ہلالی صاحب, ایران یہ کہہ رہا ہے, آئی آر جی سی کی بات کر لیں یا عراقچی صاحب کی بات کر لیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو گیند ہے وہ یو ایس کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے کورٹ میں ہے کہ وہ یہ چوز کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈپلومیسی کرنی ہے یا آپ نے جنگ کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اب بھی جنگ کے لیے تیار ہے ڈسپائٹ آف آل دی اکنامک پرابلمز دیٹ دے آر فیسنگ رائٹ ناؤ. اب ٹرمپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ اننیسیسریلی ریجڈیٹی دکھا رہے ہیں؟ مگر اس جنگ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک اور بھی آدمی ہے نا, اس کا نام ہے نیتن یاہو. جی, اس کا تو آپ ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ تو جنگ اس کے لیے لڑ رہے ہیں, اس کے کہنے پہ لڑ رہے ہیں, اس کے ایگنگ آن پہ لڑ رہے ہیں, اس کے انکریجمنٹ سے لڑ رہے ہیں. اور کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. اس نے تو بتا دیا آپ کو کہ وہ ہی ول ناٹ ایکسپٹ اسرائیل کے ارد گرد کوئی ملک جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑ سکتا ہے. آئی ڈونٹ ایکسپٹ, وہ کہتا ہے. ہر ملک جو ہے, خاص طور مسلمان ملک, مسٹ بی لیس پاورفل, اور جو زیادہ پاورفل ہے اس کو توڑیں گے, اس کو گرائیں گے. اس میں ایران ہے, اس میں ہم ہیں, اس میں ترکی بھی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتانا چاہیے ہمیں کہ یہ دس از ایز مچ ٹو ڈو ود نیتن-یاہو as it has to do with Trump. دوسری بات ہے, اب امریکن فارن پالیسی آپ نے دکھایا ہے, it is designed for power projection and it is designed for securing their interests, economic interests by force اگر necessary ہو. آخر it is the military industrial complex. جتنا جنگ ہوتا ہے, جتنا ہتھیار اور گولیاں استعمال ہوتے ہیں, ان سب سے بہتر تو ان کے گولیاں اور ہتھیار ہیں یا تھے جی, اور بھی ہوں, اور پھر ان پہ امپروومنٹس ہوگا تو وہ بھی بکے گا. تو فورس مور دین ڈپلومیسی یہ ہے جو وہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. اور ہسٹری شوز اٹ. کیا فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا جو ویتنام جنگ کو شروع کیا؟ جھوٹ کہ ہمارے ایک کشتی پہ گلف آف ٹانکن پہ ویتنام نے اٹیک کیا, لہذا وی آر گوئنگ انٹو اے وار.
کیا یہ سچ بات نہیں ہے کہ کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن عراق کے پاس نہیں تھے، مگر پھر بھی انہوں نے جھوٹ کہ ہے ہمیں استعمال کریں گے ہمارے خلاف، اور پھر وہ اٹیک ہو گیا، 10 لاکھ عراقی مارے گئے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ باتوں کی درمیان ایران میں دونوں نے مل کے، بلکہ اسرائیل نے تو پہلا تھا جو اٹیک کیا ایران کو اس دفعے، دے اٹیکڈ ایران. کیا یہ سچ بات نہیں ہے کہ یو ایس بیسز سب تباہ ہو گئے ہیں جی سی سی سے، مگر امریکہ واپس ہتھیار ان کو بھیج رہا ہے سو دیٹ ایک اور جنگ شروع ہو جائے، اور اگر ہو تو تیار ہو اس کے لیے. کیا یہ نہیں کہا کہ چھوڑو بھائی ابھی نہیں آتا ڈپلومیسی کیا کرنا ہے، فون پہ بات کر لیتے ہیں، فون پہ ہے کچھ ایسی چیز تو بات کر لو پھر دیکھیں گے کچھ. تو مہربانی سے ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک ملک اور ان کے دونوں لیڈرز جو ہیں، ایک تو ہی از اے میلیگننٹ نارسسسٹ، دوسرا از اے کنوکٹڈ ہوموسائیڈل مینیاک. یہ دو ہیں اور ان کی آخری ٹرن ہے، آخری باری ہے، اور یہ کیا کریں گے میرے خیال میں ان کو آپ نے شکست دینا ہے. شکست یا جیسے بھی آپ نے شکست دینا ہے، یا دوسرے ملک آئیں یا کچھ اور طریقے سے، مگر شکست ان کا ہونا ہے، اور اگر یہ شکست نہیں ہوا تو اور جنگ ہوں گے. ٹھیک ہے. پی جے میر صاحب، یہ جو پروپوزل دیا گیا ہے ایران کی طرف سے، ٹرمپ نے ویسے تو کہا ہے کہ جی ہمیں یہ قبول نہیں ہے، بٹ پھر بھی ہم اس کو ریویو کریں گے. کیا اس میں آپ کو ایک گلیمر آف ہوپ نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ ریویو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ آن بورڈ آ سکتے ہیں ان چیزوں کے اوپر؟ اور آپ کیا انالائز کر رہے ہیں کہ اس وقت جنگ کی کیفیت زیادہ بنی ہوئی ہے دماغوں میں، یا پھر اب مذاکرات کی طرف دوبارہ جائے گی بات؟ دیکھیں یہاں بات آگے ایگوز کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح ہم سارے بات کرتے رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، دنیا بھی کر رہی ہے، کہ یہ ایک انجسٹیفائڈ وار تھی، جو کہ ڈیموکریٹس نے آج بھی کہا ہے کانگریس کے اندر. اب یہ جو انجسٹیفائڈ وار ہے، یہ جو ٹرمپ ہے، یہ بیسکلی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کے آگے کیسے آئے گا. یہ پھنس گیا ہر جگہ سے. اس نے بہت بڑا ایک پولیٹیکل ماڈرن ڈے ہسٹری کے اندر ایک بلنڈر کیا ہے، جس کے اندر ایک متھ اس نے توڑ دی ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور. اس کی متھ ہم نے پہلے دیکھی ہے کہ یوکرین نے اٹھا دی، بالکل یوکرین نے رشیا کی ایک متھ اڑا دی، اور دوسری ایران جیسے ملک نے امریکہ کی متھ اڑا دی. اب ایران واز نیور ڈینجر ٹو امریکہ ایور. اس کی کوئی اس کے ساتھ لڑائی نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈسٹربنسز ہیں، تو جس طرح بھی نجم ثاقب صاحب نے بات کی ہے نا جی کہ وہ رسٹ لگا ہوا ہے، وہ رسٹ ختم ہوگا. 47 سال کا زنگ جو لگا ہوتا ہے وہ ہفتے 2 ہفتے مہینے 2 مہینے میں نہیں ختم ہوگا. اس کو بڑی تیل چاہیے، اس کو بہت تیل کر کے اس کو نرم کرنا ہے، اور رسٹ کو خراب کر کے کھوج کے پھر آپ نے سٹارٹ دوبارہ کرنا ہے. یہ اس پہ ٹائم لگے گا. اور جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ انسان کسی جگہ بیٹھا نہیں ہے. آج بھی کانڈسینڈنگ ریمارکس دے رہے ہیں، ہم نے ان کو ڈیسیمیٹ کر دیا، ان کو ختم کر دیا، یہ کر دیا. بھائی اگر آپ پیس کے رستے پہ جا رہے ہو تو ایسی پرووکیٹو اسٹیٹمنٹس مت دو. اب مصیبت یہ ہے فرام اے ورلڈ پوائنٹ آف ویو کہ جو کانگریس ہے وہ اس کے ساتھ ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے. ریپبلکنز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آج انہوں نے کمپلیٹ سپورٹ کیا ہے وار کے لیے. Now the thing is, will he continue on that path? Will he start another war? کیونکہ اب جو جنگ شروع ہوگی یا ہوتی ہے، اس کے اندر the sole responsibility will lie on the United States of America for the economic depression جو کہ یہ کریٹ کر رہے ہیں اور کر دی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو جتنے بھی ان کے سپورٹرز ہیں، آپ پورا سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں، ایک سینسیبل آدمی کوئی سیکس سے لے کے جو مرضی آپ لے لو، اس کو کوئی اچھے لفظوں میں بات نہیں کر رہا. بیکاز دیکھو، ایک غلط ہوگا، 2 غلط ہو گئے، یا ساری دنیا تو غلط نہیں ہوگی نا. آپ کے لیڈرز آف the world are not wrong. So this man is basically taking on the whole، وہ کہتے ہیں نا bull by the horn، یہ اس نے پکڑا ہوا ہے. اب جو بنیادی سوال جو ہم بار بار آپ کرتی ہیں اور کریں گے بھی آگے، وہ یہ ہے کہ اس کو کیسے کریں گے. اس کو ایک ہی طریقے سے کریں گے جو کہ نجم صاحب سے پہلے بات کی ہے. یہ دونوں سائڈ کو، اور میں سمجھتا ہوں امریکہ کو ایز اے ایلڈر بردر یا ایلڈر فرینڈ یا اولڈر سپر پاور، اس کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑی لچک دکھا دے. اور ایران ہیز ٹو بیک ڈاؤن اے بٹ. تم جو اڑے ہوئے ہو، ہارمز تم بند نہیں کر سکتے. دس از اے فیکٹ. You cannot, will not, shall not close Hormuz. ٹھیک ہے, you will defy, you will fight, but how long for?
How long will you continue doing it? یہ تو کانفلکٹ آپ کی چلتی رہے. سر اس وقت لیکن جو ہارموز بند ہے وہ ایران کی وجہ سے نہیں ہے, امریکہ کی وجہ سے بند ہے. ایران نے تو کھول دی تھی. امریکہ کی وجہ سے بند ہے, لیکن باقی شپنگ چل رہی ہے. باقی شپنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اٹ از اونلی دا بلاکیڈ فار دا ایرانینس, کہ ان کی ان کے جو شپس ہیں دے کی ناٹ گو. باقی شپس تو چل رہے ہیں, باقی شپس کا تو کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. لیکن خطرہ ہے کہ ایران ان پہ اٹیک نہ کر دے. انہوں نے ایک شپ ڈال دی ہے, ہم ٹول بھی لے لیں گے. پہلے یہ مصیبت تھی نہیں, اب یہ بھی آپ کے سامنے شروع ہو جائے گی. وہ وار کمپنسیشن بھی مانگ رہے ہیں, ٹرمپ اس پہ اگری نہیں کر رہا. لیکن اس وقت جو پرابلم آ رہی ہے یہ آپ کی ایک ایسی پرابلم ہے کہ آگے آ کے وہ کہتے ہیں نا سوئیاں جو ہیں وہ سوئیاں آپ کو تنگ کریں گی. کیونکہ دیکھو اس وقت ہم کہتے ہیں نا کانفلکٹ ختم ہے, آپ کی کانفلکٹ از این آن گوئنگ کانفلکٹ ان لیبنان. لیبنان از ایکچولی ڈیسیمیٹڈ, لیبنان از ڈسٹرائڈ اکنامکلی, فائنینشلی لیبنان از فنشڈ. لیکن اس کے جو وونڈز ہیں, اس کے جو زخم ہیں, یہ کون اس کو ٹھیک کرے گا؟ The only country which is standing by Lebanon is through Hezbollah is Iran. So question is کہ آپ کے یہ جو longer conflict آپ ایک ڈیولپ کر رہے ہیں یہ کہاں تک جائے گی, کب تک جائے گی؟ رامین آپ نے سوال کرتے رہنا ہے اور اس کا جواب آپ کو نہیں ملنا جب تک یہ دونوں لچک نہیں دکھائیں گے. میں آپ کو فرینکلی بات کر رہا ہوں, یہ کانفلکٹ آگے بڑھے گی, بڑھتی رہے گی. کیونکہ یار جن کے بچے آپ نے مار دیے ہیں ان کی مائیں آپ کو معاف کریں گی, جن کے آپ نے بڑے مار دیے ہیں وہ آپ کو معاف کریں گے. آپ نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے, غزہ میں آپ نے کی ہے, لیبنان میں کی ہے, ایران میں کی ہے, وہ آپ کو معاف کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو یہ جو وونڈز ہیں بڑے انگرینڈ ہو گئے ہوئے وونڈز. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہلالی صاحب آپ کوئی پوائنٹ دینا چاہ رہے ہیں, ساتھ ہی بتائیے گا کہ ایران نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں آپ کو لگتا ہے ان میں سے کوئی ان نیسیسری ڈیمانڈز بھی, جیسے کہ پی جے میر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ٹول کی بات کریں, کمپنسیشن کی بات کریں, کہ جو بھی آپ نے نقصان ہمارا کیا اس کا ازالہ کریں, آپ کو لگتا ہے کہ ایران کو نہیں رکھنی چاہیے یہ ڈیمانڈز؟ دیکھیے پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بار بار ہمیں کہا جاتا ہے ٹرمپ کے مطابق کہ صرف ایک ڈیمانڈ ہے وچ از ان ایکسیپٹیبل, کہ تمہیں نیوکلیر ویپنز نہیں رکھو گے اور تم نیوکلیر ویپنز کے انریچمنٹ نہیں کرو گے. اور نیوکلیر ویپنز نہیں رکھنا تو وہ ایران نے پہلے ہی دے دیا ہے, اب پتہ نہیں دے گا کہ نہیں. مگر یہ کہنا کہ ایران ول گیو اپ انریچمنٹ اس لیے کہ تھوڑا سا لچک دکھا دو, یہ چھوٹا سا لچک نہیں ہے, یہ اٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ. بلکہ یہ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں حیران ہوں کہ ایران نے اب تک یہ نہیں بتایا ہے کہ اس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں. 3 سے 5 بامز اس کے پاس ہیں, نارتھ کوریا سے ان کو آیا ہے, پوری دنیا کہہ رہی ہے, اور کیوں نہیں, اینڈ وائی ناٹ. تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب باتیں چھوڑ دیں. ہارموز کا بالکل, ہارموز کا ایران اسے کتنے ہزاروں سال سے رہا ہے, کوئی ادھر نوٹ کچھ فوربیڈن نہیں ہے. اور آپ ریپریشنز کی بات کر رہے ہیں, ریپریشنز کسی اور طریقے سے بھی مل سکتا ہے. پوری دنیا چاہتی ہے کہ ہارموز کو لے اور یہ ہو, وہ تو کوئی کنسیشن خاص نہیں ہوگی. اچھا کنسیشن جس پہ ہوگا کہ وی ول ناٹ انریچ اور ایکوائر, یہ کیا ہو رہا ہے اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے. اور آپ سمجھتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم الیکٹریسٹی تک نہیں جنریٹ کر سکتے, 3% نہیں کر سکتے. Is this لچک؟ There is no لچک. اوکے جی میر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہلالی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کہ اگر کوریا نے ان کو دیا, یہ اسپیکولیٹو ہے, تو دین وی آر آسکنگ فار این انیویٹیبل وار. بیکاز دیکھو نا اب امریکہ کا ریئیکشن اس پہ کوئی نہیں آیا کہ ان کو دیا نہیں دیا, بٹ یو رائٹ, اگر تو انہوں نے دے دیے ہیں تو پھر سر there is no stopping. Then we are heading towards a world war. And this nuclear arsenal, your bomb, will not, in my opinion, will not be used on the Americans. It will be used in Israel. جو کہ آپ نے چائنیز کا بھی ایک ریئیکشن دیکھ لیا ہے, ان کے جو انہوں نے جو باتیں کہی ہیں. تو دین وی آر ناٹ ہیڈنگ ٹوورڈز پیس, کیونکہ دس از اے ویری ڈینجرس تھنگ کہ اگر کوریا ان کو سپلائی کر رہا ہے اینڈ دا ورلڈ نوز اور اٹ از بینگ اسپیکولیٹو, سر دین وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے ٹوٹل ڈیزاسٹر. لیٹ می ٹیل یو دیٹ. جی ہلالی صاحب آپ کا رسپانس؟ نہیں, میں بالکل نہیں سمجھتا یہ ڈیزاسٹر ہوگا. یہ ہوگا تو جب اب یہ دونوں جو ہیں امریکہ اور یہ پھر سیدھا بات کریں گے
کہ اس کے پاس ہے وہ ویپن جو اسرائیل کو ختم کر سکتا ہے. یا اسرائیل امریکہ کو کہہ رہا ہوگا نیوک دیم ناؤ ابھی, مگر ادھر چائنا کا سٹیٹمنٹ ہے تم استعمال کرو اینڈ یو ول سیز ٹو ایگزسٹ. یہ کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرتا ہے یار. یہ کس چیز پہ لچک دکھانا ہے؟ پھر بکری ہو جائے. کیا ہم نے لچک دکھانا تھا بائی ناٹ ایکسپلوڈنگ؟ ہم نے کیوں نہیں کیا؟ وائی ڈڈ وی ناٹ ٹیک $5 billion اینڈ ناٹ ایکسپلوڈ؟ وہی سوال کا جواب ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے آپ کے پوائنٹس آگے. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ایک سال پہلے خطے میں ایک ایسا لمحہ آیا تھا جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی نے ایک کھلی جنگ کی شکل اختیار کی, اور آج اس معرکے کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے. بھارت کے خلاف یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایسا معرکہ حق تھا جس میں پاکستان نے نہ صرف عسکری محاذ پر بھارت کو پسپائی پر مجبور کیا بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنے بیانیے کو مؤثر انداز میں پیش کیا. معرکہ حق کے 1 سال بعد کا منظرنامہ کیا ہے؟ پاکستان خود کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر پیش کر رہا ہے جو امن کی بات بھی کرتا ہے اور دفاع پر سمجھوتا بھی نہیں کرتا. تو دوسری طرف سوال یہ ہے کہ بھارت جو اس خطے میں خود کو بڑی طاقت کے طور پر پیش کرتا تھا وہ عالمی منظرنامے پر اب منہ چھپاتا کیوں نظر آ رہا ہے؟ معرکہ حق کے 1 سال پاکستان کہاں کھڑا ہے اور بھارت کہاں کھڑا ہے، اسی پر بات کریں گے. ہلالی صاحب، معرکہ حق کے بعد کیا ایسا ہوا ہے کہ انڈیا پر ابھی بھی جنگی جنونی ہونے کا لیبل موجود ہے مگر ہواؤں کا رخ ایسا مڑا ہے کہ پاکستان امن کا سفیر ہونے کا اب لوہا منوا چکا ہے، پوری دنیا قدردان ہے اس کی؟ یہ کیسے پاسبل ہوا؟ واٹ از that thing that India is doing wrong in their diplomacy? پہلی بات تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو ٹراما ان کو لگا ہے ڈیفیٹ کا، خاص ہمارے ایئر فورس نے جو انفلکٹ کیا اور فوجیوں نے، وہ جو ٹراما ہے وہ ابھی تک ادھر ہی ہے. اینڈ دی امیج اینڈ دا پریسٹیج جو ہندوستان کا تھا وہ ابھی تک ریکور نہیں کر پایا. اور کنیٹکلی مانے طاقتور سینس میں انڈیا از ناٹ ایز much of a power، مانے کہ کنیٹکلی ان کا پاور انکریز نہیں ہوا ہے. دیکھیے ان کا جو ڈیفینس سیکرٹری ہے، پرسوں میں نے سنا تھا، خود آ کے کہہ رہا تھا کہ ہم نے بڑا سبق سیکھا ہے جی، یہ ایئر فورس کے ان کا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا یہ بڑا سبق ہے اور انشاءاللہ یہ پھر کبھی ہم نہیں ہونے دیں گے اور یہ وہ. دیٹ مینس کنیٹکلی ان کا پاور انکریز نہیں ہوا ہے اور ابھی تک دا ٹراما آف ڈیفیٹ از دیئر. دیکھیے حد ہے نا جی، پاپولیشن دیکھیے ہندوستان کا 10 گنا زیادہ ہے ہمارے سے، 8 گنا زیادہ ہے. اکنامک ہیفٹ دیکھیں ہندوستان کا، اور ابھی بھی اٹ ریمینز انٹرنیشنلی، ڈپلومیٹکلی، پولیٹکلی ویک اینڈ انفیکچوئل ان ورلڈ افیئرس. کیا ہے ان کا پریزنس ورلڈ افیئرس پہ؟ ہم میڈیشن کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو سپورٹ اس ملک کو کر رہے ہیں اور اس آدمی کے ساتھ یہ گلے مل رہا ہے وہ تو ہوموسائیڈل مینیاک، ہی از بین کنوکٹڈ آف جینوسائیڈ. ان کی کیا پریسٹیج ہو سکتی ہے؟ وہ بیچارہ شاشی کپور جو ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے خدا کے لیے یہ کیا کر رہے ہو تم، پاکستان پورا کریڈٹ لے گیا ہے. لک ایٹ پاکستان ہمارے سے کتنا چھوٹا ہے، اور ان ایوری ریسپیکٹ اکنامکلی اور ان ٹرمز آف آرمی، ان ٹرمز آف ایئر فورس، اور دیکھو ہم کدھر ہیں اور پاکستان کدھر ہیں. تو آئی تھنک کہ ان پہ بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے، اور یہ موڈی کا قصور ہے، اونلی موڈیز پرابلم. اس لیے کہ اس کا جو ایک قسم کا سلیوش سپورٹ آف اسرائیل ہے، اور خاص طور اتنے گندا آدمی ایک ہوموسائیڈل مینیا کو گلے بار بار ملتا رہتا ہے. وہ میں آپ کو کہتا ہوں جو نان الائنڈ، اٹس ناٹ اے ورڈ ناؤ ڈیز یوز، مگر نان الائنڈ دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اس آدمی کو
آدمی ہے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اس کو کنوکٹ کیا اور تم اس کے پاس بھاگ رہے ہو اور جپیاں مار رہے ہو اور بردر لینڈ اور سسٹر لینڈ اور مدر لینڈ کی باتیں کر رہے ہو. تمہیں پرابلم کچھ نہیں ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, کرمنل کورٹ. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ڈومیسٹکلی اس کو بہت بڑا یہ پڑا ہے. دیکھیے جی, جس طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہا تھا, اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو تو یہ کریڈٹ دلا دیا ہے, اس کا مطلب ہی یہ ہے مسلمانوں کو مارو, اس کا مطلب ہی یہ ہے پاکستان کو لڑو اور ہراؤ اور پاکستان کو بم کرو اور سرجیکل سٹرائکس کرو اور یہ کرو وہ کرو. مگر یہ جب کر نہیں پاتا ہے اور جب کرتا ہے ہار جاتا ہے. ٹیل می, ڈومیسٹکلی ہیز نو ریسپیکٹ لیفٹ. وہ تو کہتے ہیں کہ راجیو کیا گاندھی ہے اس وقت جو لیڈ کر رہا ہے اس کو, سنجے گاندھی کو کہہ رہے ہیں, نہیں سنجے نہیں ہے, راہل گاندھی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جیت جائے گا الیکشنز. تو میرا اپنا خیال ہے ایک ہی چیز میں یہ کامیاب ہو رہا ہے انڈیا, افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے, اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ مل کے ٹیرر اور وائلنس پاکستان کے خلاف پروموٹ کر رہا ہے. اور حالانکہ ابھی کم ہو گیا ہے تھینک گاڈ, مگر کافی حد تک پروموٹ کر رہا ہے. اور بلوچستان میں اور کے پی کے میں, ان دونوں جگہ. اینڈ اور آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں, تھرو آؤٹ دا فائٹ اگینسٹ پاکستان اس نے اسرائیل کا ہتھیار اور اسرائیل کی ایکسپرٹیز استعمال کیا ہے. اور آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم یہ بلوچ اور یہ جو ٹریٹرز ہیں جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں فرنٹیئر میں, یہ اسرائیل کا بھی ان کو اسپائی وہ جو رائفلز ہیں اور اسپیشل آرمامنٹس ہوتے ہیں گوریلا وارفیئر کے لیے, وہ بھی جا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اسی چیز میں اگر وہ کامیاب ہوا ہے تو تھوڑا سا ہوا ہے. The rest has been a total failure for him. It's been a terrible year. ٹھیک ہے جی. بی جے میر صاحب, آج سے 1 سال پہلے تک اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی تھی انڈیا سے کہ بھی پاکستان تو irrelevant ہے اور بھارت ایک اکنامک جائنٹ ہے اور بھارت جو ہے وہ سینٹرل اسٹیج پر ہے دنیا کی. پھر یہ سال گزرا, مارکہ حق ہوا اور اب بالکل بدل گئی ہے سچویشن. ایسا کیا ہوا, اور انڈیا کے فیلیئرز کو اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں کہ کیوں انڈیا اس وقت ڈپلومیٹکلی irrelevant ہو چکا ہے؟ دیکھیے, جب آپ انڈیا کو اسٹڈی کرتے ہیں, انڈیا میں بہت بڑا ایک پیراڈائم شفٹ ہے. ہماری اور ہندوستان کی تو 47 سے آپ کہہ لو کہ کشمیر پہ مسئلہ تھا, پھر اس کے بعد 2000 میں پھر ہم نے پانی کا بھی ہو گیا, 60s انفیکٹ پانی کا ہو گیا. بات کیا ہے کہ وہ مسئلے نہیں ہیں. اب جو نیا مسئلہ ہمارا اور ہندوستان کا پیدا ہو گیا ہے وہ ہے hatred towards the Muslims and towards the minorities. ہندوستان اب اپنے آپ کو خود ایک سروائیول زون کے اندر اس نے رکھا ہوا ہے کہ اس کی کتنی انڈیجنس موومنٹس چل رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ون آف دا بگیسٹ ڈیموکریسیز ان دا ورلڈ, یہ تو اٹ از ون آف دا بگیسٹ پولیس مین ان دا ورلڈ. یہ جس طرح اپنی اقلیتوں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, دلتوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, کشمیریوں کے ساتھ, باقیوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایک امن جیسا ملک ہے؟ نہیں. اس کو چاہیے ایک ڈائیورژن. پہلے اس نے ایک ایڈونچر شروع کر دیا تھا نیپا ویلی میں, اگر آپ کو یاد ہے 60s کے اندر چائنا کے ساتھ, وہ ختم ہو گیا. اب آپ نے شروع کر دیا ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان از اے ڈائیورژن فار دا انٹرنل ٹربلز آف انڈیا. اور یہ جو انٹرنل ٹربلز ہیں یہ اس آدمی نے شروع کیے. دیکھو, یہ جاہل آدمی ہے بیسکلی, مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, میں بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی غلط کام اس نے نہیں کیا. بالکل چائے والا ہے, لیکن اس کی مینٹیلٹی چائے والے کی ہے. صرف اس کو پتا ہے کہ دودھ پتی کی چائے کس طرح بنانی ہے. ایک ملک کو رن کرنے کا ایک بڑا آرٹ ہوتا ہے, اور ہر ایک کا ایک اپنا اپنا کوالیفیکیشن ہوتی ہے اور کوالٹی ہوتی ہے. اس بیچارے کی نہیں ہے. اس نے لوگ بھی وہ رکھے ہوئے ہیں جو کہ سائیکوفنس ہیں, اور اگر کوئی عقل مندی کی کوئی بات کرتا ہے اس کو رگڑتے ہیں. جس طرح ششی تھرور ہے, ششی تھرور کئی دفعہ بڑی اچھی سینسیبلٹی کی بات کرتا ہے. ان کے بڑے جسوندر سنگھ صاحب تھے, اور کئی لوگ ہیں جو کہ اچھی عقل کی بات کرتے تھے. یہ ایکسٹریمسٹ ہے, اور یہ جو ایکسٹریمسٹ ہے اس نے کیا کر دیا ہے, اس نے ہندوستان کو ڈیوائڈ کر دیا. اور یہ جو ڈویژن ہے, آپ نے پرسوں چوتھ بھی ہندوستان کی میڈیا میں دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے. یہ انٹرنل لڑائیاں اتنی ہیں, انہوں نے میڈیا کو سپریس کر دیا ہے. آپ ان کے پرائم منسٹر کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اس پہ کریں, نہیں کر سکتے. ہم تو یہاں تو بیٹھ کے کر دیں گے راوین, لیکن
میں جب ان کے انڈین ٹی وی پہ جاتا ہوں وہ بیچارے پیار کے ساتھ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر جو مرضی کہیں مودی جی کے متعلق نہ کچھ کہیے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، فیکٹ بتا رہا ہوں میں. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پہلے پری وارن کرتے ہیں کیونکہ یہ چینل بند کر دیتے ہیں یہ لوگ. اب بات آتی ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں مارکہ حق، دیکھیں ہم ایور ریڈی ہیں، ایور ریڈی رہیں گے اور اپنی تیاری میں ہیں. یہ ایڈونچر کرتے ہیں، مس ایڈونچر کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں. ابھی ہم نے ان کو ایک اور بتا دیا ابدالی میزائل جس کے اوور 500 کلومیٹرز کا آپ کا رینج بھی ہے، ہم نے وہ بھی ان کو بتا دیا. سو وی آر آل پریپیئرڈ فار اٹ، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ از ناٹ واٹ وی وانٹ. ہم نے تو جو کر رہے ہیں ہم ایک ڈیٹرنٹ کر رہے ہیں، بالکل ہم لڑائی کے لیے نہیں کر رہے. ہم نے ہمیشہ ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے رہے ہیں. بالکل ایسے ہمارے یہ باسط صاحب، یہ ہمارے ایمبیسڈر تھے، شاہد ملک ایمبیسڈر ہائی کمشنر رہے، یہ اگر آپ ان کو بلا کے کبھی ان سے بات کریں، یہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے ایز ہائی کمشنرز. یہ اس طرح کے ایسے لوگ ہیں، دے آر ایکسٹریمسٹ ان مائنڈ سیٹ. اور انہوں نے جو ہیٹریڈ کریٹ کیا ہوا ہے، میں آپ کو فائنلی بتا دوں کہ یہ پولیس اسٹیٹ جو ہے یہ ہیٹریڈ ایک چلے گا اور ایک ببل تیار ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر. جو جب پھٹے گا آپ دیکھ لینا کہ ہندوستان کا حال کیا ہوگا. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا اپنے دشمن پہ کوئی بری چیز ہو. ٹھیک ہے، بٹ ظاہر ہے کہ ان کو خود بھی اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ وہ ایسی کیا چیزیں کر رہے ہیں. نظم ثاقب صاحب، جو انڈیا اس وقت ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہے، آپ کی نظر میں کون سی ڈپلومیٹک مسٹیکس انہوں نے کی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ مارکہ حق کا جو محاذ ہوا اس کا کتنا رول ہے بھارت کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے میں اور ان سے غلطیاں کروانے میں؟ دیکھیں، جو مارکہ حق ہے، جو آپریشن سندور سے شروع ہوا اور ہم نے بنیان المرصوص کیا اور انڈیا کو شکست ہوئی، وہ سفارتی اس کی شکست نہیں ہے، وہ اس کی عسکری شکست ہے، وہ اس کی سیاسی شکست ہے. جو سفارتی شکست ہے وہ اس کو ہوتی ہے کہ اب مثال کے طور پہ لے لیجئے، یہ جنگ شروع ہوتی ہے، یہ جو اس وقت ایران اور امریکہ کی جنگ ہے. جنگ شروع ہونے سے کچھ دن پہلے یہ جاتے ہیں اسرائیل، وہاں پہ ان کی پارلیمنٹ نیسٹ کو یہ خطاب کرتے ہیں، جپھی ڈالتے ہیں، اور ان کی بیگم سمیت، نیتن یاہو کی بیگم سمیت جو ہے، ان کا پرتپاک استقبال ہوتا ہے. اور ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اسٹیٹ وزٹ جس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ 2-3 دن کے بعد ہی جو ہے وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. اب یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح پاکستان کا ایک پرائم منسٹر غلطی سے اس دن چلا گیا ماسکو جس دن کے یوکرین میں ہونی تھی آپ کی انویژن ہونی تھی. یہ بس یعنی بدقسمتی جس کو ہم نے بھگتا اور جس کو انڈیا بھگت رہا ہے، یہ ہوتی ہے سفارتی شکست. کہ آپ کو ٹائمنگ کا نہیں پتا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی کدھر تھی آپ کی رو، جس نے آپ کو بتایا نہیں کہ کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے ایران کے پاس پانیوں میں، کون سے آرماڈا چلنے کی تیاریاں ہو رہے ہیں. وہ آپ کے پاس یعنی جو امریکہ میں آپ کی رو کا وہ حساب کتاب ہے اس نے آپ کو بتایا نہیں کہ آپ کو سیدھا سا ایکویٹ کیا جائے گا سفارتی طور پہ کہ آپ نے نہ صرف اسرائیل کے ساتھ ہیں بلکہ اسرائیل کو مشورہ دیا آپ نے کہ حملہ کرواؤ اور امریکہ سے کہو کہ کرے. اس کو ہم کہتے ہیں سفارتی شکست. یہ جو بات ہے آئسولیشن کی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں جب سے مودی صاحب کی یہ نئی ٹرم شروع ہوئی ہے نا، اس وقت سے انہوں نے ببانگ دہل کہا ہے، دھڑلے سے کہا ہے کہ پاکستان کو ہم بالکل آئسولیٹ کر دیں گے، دنیا سے علیحدہ کر کے ایک طرف پھینک دیں گے. پاکستان ہمارے لیے تو irrelevant ہے ہی، دنیا بھر کے لیے ہو جائے گا. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بنیان المرصوص کر کے اور یہ مارکہ حق سے، جس کو کہ 1 سال ہونے والا ہے 2-3 دن کے بعد، پاکستان بتاتا ہے کہ 1965 اور 1971 کے بعد جو کوئی شک پیدا ہوا تھا نا آپ کے دماغ میں یا ان لوگوں کے دماغ میں کہ پاکستان تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمارے ساتھ مہربانی کی، ہمیں موقع دیا، ہم نے وہ شک دور کر دیا. یہ ہوئی آپ کی عسکری شکست، یعنی آپ کی عسکری فتح. اب آتے ہیں کہ وہ جو آپ نے آئسولیٹ کرنا تھا. دیکھیے گا کہ دنیا کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے 28 فروری کو، اور اس میں 28 فروری سے لے کے اب مئی شروع ہو گیا ہے. آپ کو کہیں بھی یعنی نظر آیا آپ کو کہ کوئی انڈیا نام کا ملک بھی ہے؟
وہ چابہار کدھر گیا, وہ ایران کے ساتھ تعلقات کدھر گئے, وہ اسرائیل کے ساتھ وہ جو اسرائیل نیکسس تھا وہ کدھر گیا, وہ جو آپ کی آئی ٹی میں جو آپ کے حساب کتاب تھے, جو آپ کی تجارت چل رہی تھی, کیا ہوا؟ پھر یو اے ای کے ساتھ جو ہو رہا تھا آپ نے کیا کیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ آپ تو خود ہی irrelevant ہو گئے ہیں. دوسری طرف پاکستان کیا ہے؟ پاکستان آپ کے ورلڈ سٹیج کے سینٹر میں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نجم الثاقب یا پی جے میر یا ہلالی صاحب یا رامین سید نہیں کہہ رہے, یہ دنیا کہہ بھی رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے. تو سفارتی تنہائی کا شکار ہونا تو ایک طرف رہا, آپ تو سفارتی میدان کے سٹیج میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے درمیان میں کھڑے اور آپ صلح کروا رہے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ صرف جو ہے وہ ان کی سفارتی شکست ہوئی, ان کی عسکری, ان کی سیاسی, ان کی سفارتی, تینوں محاذوں پہ, اور مجھے لگتا ہے کہ تیاریاں آلریڈی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو مارکہ حق ہوا تھا, میں ابھی آ رہا تھا اسٹوڈیو کی طرف تو میں نے 2-3 ایسے انڈیکیشن مجھے ملی کہ اس کو باقاعدہ طور پہ فرسٹ کمیموریشن منایا جائے گا کہ اس کو 1 سال ہو گیا. آخری بات کروں گا اس وقت کی. دیکھیں, دشمن کو وہ لوگ جو کہتے تھے نا جب یہ بنیان المرصوص ہوا, مارکہ حق ہوا, انڈیا کو شکست ہوئی, سب نے کہا جی اب انڈیا دوبارہ حملہ کرے گا. وہ تو اب کہیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ انڈیا نے 1 سال میں حملہ تو نہیں کیا. وہ جو افغانستان کے ذریعے اس نے پراکسی وار کھیلی, اس کا بھی جواب اس کو دے دیا گیا. ہم نے تیار رہنا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ایران نے اس جنگ بندی کے بعد پھر بھی تیار رہنا ہے نا. ہماری وار گیمنگ روم جو ہے وہ 24 گھنٹے چل رہی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تسلی رکھیے گا, کیونکہ اس طرح کا دشمن جو ہے, جو ہمیشہ رات کو وار کرتا ہے, جو ہمیشہ بغیر بتائے ہوئے وار کرتا ہے, وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے. اس کی تیاری کرنی ہے, لیکن یہ کہ سال ہو گیا ہے, اس کا جشن بھی منانا ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ بتائیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے وداس. ویلکم بیک. 3 مئی کو دنیا بھر میں ہر سال عالمی یوم آزادی صحافت منایا جاتا ہے, لیکن آج کے دن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پوری دنیا میں صرف 1% آبادی ایسے ممالک میں رہتی ہے جہاں آزادی صحافت کی حالت کو اچھا قرار دیا جا سکتا ہے. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں یہ نشاندہی کی ہے کہ دنیا بھر میں صحافتی آزادی گزشتہ 25 برس کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے. یعنی کہیں خبر دینے کو ہی جرم بنا دیا گیا ہے تو کہیں صحافت پر سینسرشپ لگا کر اسے محدود کر دیا گیا ہے. دنیا کے کئی حصوں میں صحافت اب پیشہ نہیں ہے بلکہ ایک خطرہ بن چکا ہے. خاص طور پر ایران امریکہ جنگ میں, اسرائیل کے لیبنان میں حملوں اور غزہ میں جارحیت کے دوران خبر دیتے دیتے درجنوں صحافی اپنی جان قربان کر چکے ہیں. ان کا جرم بس یہ تھا کہ وہ سچ دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ سمیت کئی جمہوریت کے دعوے دار ممالک میں بھی جرنلزم دباؤ سے آزاد نہیں ہے. پریس فریڈم رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جنوبی ایشیا میں صحافیوں کے لیے حالات بتدریج خراب ہو رہے ہیں. بھارت کی اگر بات کریں تو بھارت میں بھی صحافتی آزادی سکڑ رہی ہے اور 180 ممالک میں بھارت کا 157واں نمبر ہے. تو سوال یہ کہ دنیا بھر میں ایسے میں آزادی صحافت سکڑتی رہی تو کیا اس کے اثرات صرف میڈیا تک محدود رہیں گے یا پھر پوری سوسائٹی بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے؟ پی جے میر صاحب, جو ڈیموکریسی میں ایک ہمیں جنرل ڈکلائن نظر آ رہا ہے آزادی صحافت میں, اس کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان میں سے ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاپولسٹ لیڈرشپ کی ایمرجنس ہے اور ایسے لیڈرز آ رہے ہیں جو بڑے خود پسند ہیں اور جنہیں پسند ہے کہ ان کی تعریفیں کرے میڈیا, اور اگر کہیں پر بھی کوئی کرٹیسزم ہوتا ہے تو وہ بہت آفینس لے لیتے ہیں اس چیز پر؟ بات یہ ہے کہ جب ہم فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ یاد رکھو اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف کوئی بات کریں گے, ویدر اٹ از اے ملک, بی ملک, سی ملک, کوئی ملک کبھی برداشت نہیں کرے گا. جی بالکل آپ تنقید کریں, لیکن تنقید کریں ایسی کہ جس میں کوئی برائے تنقید نہ ہو, برائے تعمیر ہو. ہم لوگ ایسی تنقید کرتے ہیں, ہم پرسنالٹی اٹیکس پہ چلے جاتے ہیں, فیملی اٹیکس پہ چلے جاتے ہیں, پرسنلائز کر دیتے ہیں. دیٹ از ناٹ جرنلزم, دیٹ از واٹ آئی کال یلو جرنلزم. اور یہ دنیا کے اندر ہر جگہ ہوتا ہے. فریڈم آف اسپیچ ہے,
اب میں برطانیہ میں کہتا ہوں کہ لوگ اٹھ کے ایک بات کرے گا ایک عام آدمی تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ حکومت کا ریپرزینٹیٹیو ہے, اس کی ایک انڈیویجول سٹیٹمنٹ ہے. پاکستان میں بھی ہوتا ہے, ہندوستان میں بھی ہوتا ہے, اسرائیل میں, امریکہ میں, ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی ایک آفیشیل لائن ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں اس کے اندر ڈسٹنگوش کرنا ہے ایک دوسرے سے آگے. ہم ڈسٹنگوش نہیں کرتے, ہم ہر ایک کو ایک ہی چیز میں لپیٹ دیتے ہیں. حکومتیں, کوئی حکومت آپ کو یہ نہیں کہتی ہے کہ بھائی تم تنقید نہ کرو, بالکل سب کہتے کرو تنقید, لیکن آپ نے اس ڈومین کے اندر رہ کے کرنا ہے. فریڈم آف اسپیچ ڈزنٹ مین کہ آپ جا کے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دو, اس کا بیڑا غرق کر دو, اس کی فیملی کو اڑا دو, بالکل ٹوٹلی اس کو سوشلی آپ آؤٹ کاسٹ کر دو. دیٹ از ناٹ فریڈم آف اسپیچ. ہاں آپ کریں, ضرور کریں, بٹ ود ان دا ڈومینس آف یور اون کنٹرول ڈیموکریسی. یہ آپ کی اپنی, اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پتا ہے آپ کا حال آپ کا کیا ہوگا, جہاں مرضی لے لیں. ٹھیک ہے نجم ثاقب صاحب, گلوبل کانٹیکسٹ میں آپ کو صحافتی آزادیوں پر جو قدغنیں نظر آتی ہیں اس کی کیا وجوہات نظر آتی ہیں, کیا چیلنجز ہیں, اور نئے دور میں جو ڈیجیٹل ایرا کے اندر نئے چیلنجز ابھرے ہیں, سامنے آئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتیں اس کو بہتر ڈیل کر پا رہی ہیں؟ گلوبلی جب آپ بات کرتے ہیں پریس کے فریڈم کی تو اطلاع یہ آئی ہے کہ 2025-2026 جو ہے وہ جہاں تک فریڈم آف پریس کا تعلق ہے, پریس فریڈم کا یہ سب سے برا سال ہے, the worst year ever. اور میں یہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. جی, اس میں یہ ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ دنیا بھر میں صحافت اور صحافیوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہو رہا. اس میں کچھ 2-3 جو ہے نا کنڈیاں ہیں, کچھ چھپے ہوئے عوامل ہیں جو ہم لوگ بات نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کیا آج تک یہ طے ہو گیا ہے کہ صحافت کہتے کس کو ہیں؟ صحافت ہوتی کیا ہے؟ ویری امپورٹنٹ. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ایک یلو جرنلزم ہوتا ہے اور ایک پتہ نہیں وائٹ جرنلزم ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. پھر کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ صحافی ہونے کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں. جی جی. اور میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان جیسے بہت سے ممالک جن میں ہم رہے ہیں, ایک بندہ اٹھتا ہے, بی اے پاس کیا, کوئی میس کمیونیکیشن آپ کی طرح نہیں کہ کوئی میس کمیونیکیشن کا ایم اے کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جرنلزم میں فلانا کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلا قدم رکھا. وہ پہلا قدم ہی رکھتے ہیں اس میں کہ سیدھا سا رپورٹنگ, 2 رپورٹنگ کی, صحافی بن گئے. تو ایک تو صحافی کا نہیں پتا کون ہے, دوسرا صحافت کا نہیں پتا کون ہے, تیسرا یہ نہیں پتا کہ جو میونسپل لاز ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں, جی آپ یو کے کو لے لیں, فرانس جرمنی کو لے لیں, ادھر آسٹریلیا نیوزی لینڈ کو لے لیں, امریکہ کو لے لیں, انڈیا پاکستان کو لے لیں, کسی جگہ پہ بھی لے لیں, اگر آپ کی صحافت جو سو کالڈ صحافت ہے آپ کے میونسپل لاز کے اگینسٹ جا رہی ہے, وہ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آپ انڈیا کی مثال لے لیجئے کہ انڈیا میں تو سب کہہ رہے ہیں کہ دی انٹائر میڈیا از بینگ کنٹرولڈ بائی مودی اینڈ یو نو ہز ایڈمنسٹریشن. کیا کر لیا آپ نے؟ ٹیلی ویژن پہ ادھر قبضہ ہے ان کا اخبارات پہ قبضہ, اور اخباریں تو ادھر اتنی زبانوں میں نکلتی ہیں. جی جی. اب میونسپل لا کے اگر خلاف جا رہی ہے بات, اگر آپ کی ریاست کے خلاف کوئی بات جا رہی ہے, حکومت کی بات نہیں میں کر رہا, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, حکومتوں پہ کریں اعتراض, ریاست پہ اعتراض ہے. ریاست کا مطلب کیا ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان, اس کے بارے میں آپ کو کرنے کے لیے, اور اس پہ وہ بھی خاص طور پہ. آخری بات اس وقت دیکھیے, فیک نیوز ہے آ گئی, انفاؤنڈڈ نیوز ہے آ گئی, اور دھڑلے سے بریکنگ نیوز آ گئی. اب مجھے یہ بتائیے اس پہ کوئی قدغن تو ہونی چاہیے نا. دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت نے, یہ پرائم منسٹر کا بیان یعنی بتا کے نا جو آج انہوں نے دیا ہے, جس کے اندر سے کئی چیزیں نکلتی ہیں. اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ صحافیوں کو محفوظ اور باوقار ماحول ملنا چاہیے, محفوظ اور باوقار ماحول ملنا چاہیے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک نہیں ملا؟ اس پہ سوچئے گا. اور جو تقریر لکھتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی, اس میں ذرا دیکھیں کہ الفاظ کے ذرا سے رد و بدل سے کئی چیزیں, کئی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے محفوظ اگر دینا ہے, باوقار ان کو حیثیت دینی ہے,
تو کہیں کہ ہم اس میں کوششیں اپنی جاری رکھیں گے. آئی ایم ویری سوری بٹ میرے پاس ٹائم بہت شارٹ رہ گیا. ہلالی صاحب کو پوائنٹ لے کے میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. ہلالی صاحب, ڈیجیٹل دور میں فیک نیوز اور اے آئی کے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں, صحافت کو یہ کس طرح متاثر کر رہے ہیں اور ریگولیشنز کس طرح کی ہونی چاہیے, گورنمنٹ اس کو صحیح طریقے سے مینیج کرے؟ دیکھیے سیدھی سادی بات ہے کہ نہ صرف ایک فری پریس ہونا چاہیے, فریڈم از ناٹ انف. وہ پریس جو لکھتا ہے وہ ایکوریٹ ہونا چاہیے, ٹروتھفل ہونا چاہیے, اور سینسیشنل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دس از واٹ یو کال ریسپانسبلی فری پریس. دوسری بات ہے, ڈیموکریسی میں آپ کو لوگوں کی خواہش نیچے سے اوپر جاتے ہیں. یہ جو منسٹری آف انفارمیشن ہے نا, یہ کوئی ٹھیک ڈیموکریٹک ملک میں ہونا ہی نہیں چاہیے. منسٹری آف انفارمیشن کیا ہے کہ اوپر سے جو فرمان ہے وہ نیچے جاتے ہیں. وہ فرمان کیسے بنتے ہیں وہ دیٹ از سم تھنگ ایلس. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ عموماً جدھر آپ منسٹریز آف انفارمیشن دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ وہ منسٹریز آف انفارمیشن جو ہیں وہ ڈیموکریسی کے ساتھ اتنا اچھا سٹ نہیں کرتے ہیں. یہ جو 1% آپ نے کہا ہے, ان 1% میں سے ایک ملک میں آپ مجھے بتا دیں جس میں منسٹری آف انفارمیشن ہے. تو میرے خیال میں کہ تھوڑا سا ری ڈیفائن کرنا چاہیے. اور میرے اپنا خیال میں دا بگیسٹ بینیفیشری آف اے فری پریس از دا گورنمنٹ ان پاور. تو میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی سن کے کہ گورنمنٹ آف پاور جو ہوتا ہے وہ یس, بیکاز گورنمنٹ آف پاور کو 500, جیسے امیجن انڈیا میں کتنے سارے نیوز پیپرز ہیں, 5 ہیں, 500 ہیں کہ 5000 ہیں, 5000 نیوز پیپرز ہر روز آپ کو بتا رہے ہیں ہر ایریا میں کیا کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اگر وہ سچ کہنا چاہتے ہیں. تو کین یو امیجن گورنمنٹ وہ نظر ثانی کر سکیں, اپنی پالیسیز بہتر کر سکیں اگر اس طرح سے لیا جائے. بالکل صحیح بات ہے. جی نجم ثاقب صاحب, آج کے سوالات. شکریہ سیدہ. پہلے ضروری سوال ہے, صدر ٹرمپ نے ابھی تک 8 جنگیں ختم کرانے کا کریڈٹ لیا ہے. کہتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں. ضروری سوال یہ ہے کہ کل اگر ایران جنگ ختم ہوتی ہے تو اس جنگ کو ختم کروانے کا کریڈٹ صدر ٹرمپ لیں گے, جبکہ یہ جنگ شروع ہی انہوں نے کرائی تھی؟ صحیح بات. آج کا غیر ضروری سوال, نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کا خیال ہے کہ برطانیہ کو کوہ نور ہیرا انڈیا کو واپس کرنا چاہیے, یعنی پرانا حساب برابر کرنا چاہیے. غیر ضروری سوال یہ ہے کہ اس حساب سے تو امریکہ جو ہے وہ ریڈ انڈینز کو واپس کر دینا چاہیے, اس لیے کہ سب سے پہلے تو امریکہ میں یہ انڈینز ہی رہتے تھے. بالکل ٹھیک بات ہے. ناظرین, یہ سوالات آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں. فیڈ بیک ضرور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.